بہت زبردست بات کی ہے، آپ بھی سنیں اور پھر آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے ذریعے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے، دونوں طرف سے لوگ زخمی ہے اور کچھ تفصیل بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن ہم تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ میڈیا کے اوپر ہر بات سچی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے اور یہ جو کشیدیاں ہیں اس کو ختم کرے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خان نے شعور پیدا کیے۔ تو خان نے کیسا شعور پیدا کیا؟ یہ تو پہلے سے بھی موجود تھا کہ دوسروں کو چور کہنا اور دوسروں کو برا بلا کہنا۔ ہاں، یہ شعور پیدا کیا کہ اس میں اضافہ کیا اور اضافے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جو تھوڑی بہت کمی تھی اس میں، وہ تو اس نے پوری کر دی۔ تو شعور کس کو کہتے ہیں؟ یہ شخص ہے، یہ بات کر رہے ہیں کہ خان کی شعور کیا ہے اور اصل شعور کیا ہونا چاہیے۔ بہت زبردست بات کی ہے، آپ بھی سنیں اور پھر آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا کہ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ شعور تب ہے کہ جب ہم اس سے سوال کریں جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ شعور یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مخالف سے سوال کر رہا ہوں، مخالف سے تو سوال پہلے بھی ہو رہا تھا۔ ایوب خان نے چینی کی کیا نام ہے قیمتیں بڑھائی تھی، لوگ نکلے سڑکوں پر، اس کا نام رکھ دیا چینی چور۔ صحیح ہے۔ یہ شعور تو تب بھی تھا۔ صحیح ہے۔ یہ شعور تو 1937 میں بھی تھا، 77 میں بھی تھا، جب بھٹو صاحب کے خلاف لوگ پی این اے میں نکلے ہوئے تھے کہ بھئی تم نے دھاندلی کی ہے۔ یہ شعور نہیں ہے۔ صحیح۔ شعور یہ ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ اس سے سوال کریں۔ صحیح۔ مخالف سے تو سوال پہلے دن سے ہو رہا ہے۔ صحیح۔ پہلے دن سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور کی منزلوں سے بہت دور ہے ہم یہ بھی ہمارے شعور کی کمی ہے کہ ہم اس کو شعور کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ میں آپ پاکستان کی تاریخ 76 سال کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مخالف سے تو سوال ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے اس کی بات سنی تو یہ بات بالکل درست ہے۔ میں تو اس کو 100 نمبر میں سے 100 نمبر دوں گا کہ واقعی شعور یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے پوچھ لیتے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور آپ اوپر آئے تھے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا۔ اب یہ دیکھیں مہمان آئے ہوا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کا ہر احتجاج دیکھے اسی دن ہوگا جس دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا۔ تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے، عوام پر رحم کرے، ہمیں زیادہ شرمندہ نہ کرے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اور پاکستان سے پہلے سے بھی جو ہے نا باہر جو ہے وہ اس کی اچھی خاصی جو ہے حیثیت ہے، اب مزید آپ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے جو ہے ہمیں یہاں پر بھی جینے نہیں دے رہا، اور باہر اگر کوئی جاتا ہے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ اس طرح حرکت کر رہے ہیں جو انسانوں کی حرکت ہے نہیں، یہ تو کتوں کی حرکت ہے کہ جب مہمان آ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جب مہمان آتا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو، بعد میں اپنے حالات وہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرو۔ پھر تو اس کو نئی مصیبت یہ ہے کہ بھئی پاکستان کا خیر خواہ ہے، جب باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کیا خاک سوچیں گے کہ بھئی یہ کیسا ملک ہے، اس میں لوگ اسی طرح ہے، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ معاملات کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور عادل منصف حکمران نصیب فرمائے، اور جو لوگ جھوٹ بولتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، یہ کروں گا، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے غرق کر دے اور اس کو فنا کر دے۔ پھر تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن ہدایت نہیں ہے اس کے مقدر میں اور اسی طرح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے۔ یہ ہر وقت آتے ہیں اور چورن بیچتے ہیں اور لوگوں کو چونا لگاتے ہیں اور اپنے جیب بھر کے جو ہے نا یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔